बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, वादी तीरा में ऑपरेशन के सिलसिले में लोग नकल मकानी कर रहे हैं। इस दौरान बर्फ़बारी और शदीद मौसमी हालात ने कहा जा रहा है कि कोई बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है, बल्कि जन्म ले रहा है। शदीद बर्फ़बारी के दौरान तीरा के लोग खुले आसमान तले पड़े हैं। सोशल मीडिया बेकस लोगों की वीडियो और तस्वीर से भरा हुआ है। इस दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक वादी तीरा ऑपरेशन के लिए लोगों की नकल मकानी जो है वो रज़ाकाराना है। मकामी आबादी ख़ुद ख़वारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इज़हार कर रही है और तीरा में अमन और इस्तेहकाम चाहती है। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक ये मुजव्वज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी जो है वो मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है, जो ज़िले सतह पर मुनक़िद होने वाले नुमाइंदा जिरगे के ज़रिए सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त मौसम में तीरा की नकल मकानी के हुक्म से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है, बल्कि वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अता तारड़ साहब ने इसे सूबाई हुकूमत का फ़ैसला करार देते हुए सुहेल अफरीदी को कटहरे में खड़ा कर लिया। वो इस सख्त मौसम में तीरा के लोगों को घरों से निकालने पर जवाब दें, वो कहते हैं। इस पर सुहेल अफरीदी का कहना यह है कि वफाक से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जारी हुआ है, ये सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत एतमाद हमारे दरमियान था भी, वो भी ख़त्म हो गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं अपनी सूबाई हुकूमत को हिदायत देता हूँ कि आज के बाद किसी भी इदारे या वफाकी हुकूमत के साथ होने वाली हर किस्म की बातचीत जो है वो तहरीरी सूरत में होगी और सबूत के साथ होगी, ताकि अपनी कोई ज़िम्मेदारी से पीछे ना हट सके। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर 2 दिन में नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया और इस पर माफ़ी ना मांगी गई तो पहले अफरीदी कौम का जरगा बुलाऊँगा, फिर पूरी पख्तून कौम का जरगा करूँगा। सुहेल अफरीदी ने इंकशाफ किया कि कहीं ये फ़ैसला हो चुका है कि 3 ऑप्शन हैं, या तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा या सुहेल अफरीदी को नहल करके रजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर इन दोनों में कामयाबी ना हो सकी तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी ख़ुद कह रहे हैं। सुहेल अफरीदी नाज़रीन जो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में राब्ता अवाम मुहिम पर हैं, उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम किसी भी हरबे से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मौत, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और किसी भी खौफ का शिकार नहीं हूँ। नाज़रीन, एक बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी की जो राब्ता अवाम मुहिम है उसके बारे में मुखालिफिन भी ये एतराफ़ करने पर मजबूर हैं कि बहुत ज़्यादा वो क्राउड को पुल कर रहे हैं, अपनी जानिब मतवज्जो कर रहे हैं। बड़े बड़े क्राउड हर जगह पे, हर शहर में, हर तहसील में एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका हो रहा है। तो अगर ये तहरीक जो है आगे बढ़ती हुई नज़र इसी तरह जिस तरह है तो मामलात अगर इसी टोन टेम्पो में आगे बढ़ाए गए तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर जारी कशीदगी है ये मज़ीद परेशान कुन हो सकती है। मुल्क जिस नाज़रीन नाजुक दौर से गुज़र रहा है, सूरत हाल से गुज़र रहा है, ऐसे में किसी भी तरह की जो अंदरूनी कशीदगी है, मेरा ख्याल ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं हो सकती। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक वीलॉगर जो थे हमारे दोस्त, वो बड़े जोश ख़ताबत पे फरमा रहे थे कि जी इमरान खान का नाम दहशत गर्दी और नफ़रत की अलामत बन चुका है। सोचा मैंने वाकई कि इमरान खान का नाम अजीबो गरीब ही हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है। जब उन्होंने जोश ख़ताबत में ये कह दिया कि इमरान खान का नाम नफ़रत की अलामत बन गया हुआ है, तो मैंने नाम पर ही गौर करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आप भी ज़रा गौर फरमाएं कि इमरान खान जब से सियासत में आया है उनके मुखालिफिन ने कौन सा इल्ज़ाम है, कौन सा कीचड़ है जो उस पर नहीं उछाला। मगर ये अजीब बात है कि इमरान खान पर लगने वाले किसी इल्ज़ाम को अवामी सतह पर रत्ती बराबर भी पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान की ज़ात पर कोई स्टिग्मा अटैच ही नहीं होता। अजीब ही वो सतह का, उस पर कोई भी पानी गिरता है तो वो गीला ही नहीं होता, वो पारा बन के साइड पे हो जाता है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा नाज़रीन, कि जैसे इमरान खान की सियासत में उठान हुई तो नून लीगी मुखालिफिन ने अचानक इमरान खान को इमरान न्याजी कहना शुरू कर दिया था, न्याजी पर जोर दे के। इसमें सबसे आगे शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने अपनी तरफ से इमरान खान को छेड़ने के अंदाज में न्याजी कहा था। और न्याजी की तकरार की वजह यह थी कि इमरान खान का 1971 वाले न्याजी के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जाए। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया और वो दिन आया जब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ लिया तो पूरी कौम ने देखा और सुना कि इमरान खान ने अपने आप को इमरान अहमद ख़ान न्याजी पुकारा।
انہوں نے خود نیازی پر زور دیا. عمران خان نے اپنی نسلی شناخت کو کبھی نہیں چھپایا, ہمیشہ اس پہ فخر کیا ہے. اور آج تو صورتحال ناظرین بالکل ہی بدل چکی ہے. آج اس کا نام ہی نعرہ بن چکا ہے. نیور بیفور پوری دنیا میں ناظرین, پوری دنیا میں جس سیاسی شخصیت کے نام کے نعرے بنے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سابقہ لاحقہ لگانا پڑا ہے. زندہ آباد, جیوے جیوے, یا کوئی نہ کوئی ایسا مقامی زبان میں لفظ استعمال کرنا پڑا ہے. کسی سابقے اور لاحقے کے بغیر اس کا نام عمران احمد خان ہی ہے کہ اس کا نام ہی نعرہ بن چکا ہے. سیاسی تاریخ کا یہ بالکل انوکھا واقعہ ہے کہ ایک کارکن جو لیڈر بن گیا ہے وہ کہتا ہے, پورے زور سے کہتا ہے عمران احمد خان, اور پورا کراؤڈ سامنے سے بآواز بلند کہتا ہے نیازی, عمران احمد خان نیازی, عمران احمد خان نیازی. سہیل افریدی اس نعرے کے خالق کہے جا سکتے ہیں. وہ خود اپنے لیڈر کا نام پکارتے ہیں اور عمران احمد خان اور پورا مجمع دیوانہ وار نیازی پکارتا ہے. یہ اس قیدی کی عوامی محبت کا اعجاز ہے کہ اس کا نام ہی نعرہ بن گیا, اور نام کا وہ حصہ جسے مخالفین نے بدنام کرنے کے لیے عمران خان کے نام سے جوڑا, یعنی نیازی, وہ اس کے نام کا سب سے قابل احترام حصہ بن گیا. عمران خان نے پورے نیازی قبیلے کو محبت کا محور اور فخر کی علامت بنا دیا, کوئی مانے یا نہ مانے. اس نعرے سے تو یہی لگتا ہے. تو نعرے کوئی نئے تلاش کرنے چاہیے تھے. ناظرین آپ خود ذرا غور فرما لیں کہ کیا پوری دنیا میں کبھی کسی لیڈر کو یہ اعزاز ملا تھا, یہ آسانی میسر آ گئی تھی کہ اس کا نام ہی نعرہ بن گیا ہو, کچھ بھی ساتھ نہ لگایا گیا ہو, نام, صرف نام جنید سلیم نعرہ بن جائے. ساڑھے ویسے ایڈے نصیب کے تھوں, لیکن بہرحال یہ صرف عمران احمد خان نیازی صرف نام کا نعرہ بن گیا. دو ٹوٹے کیتے تھے, دونوں نعرہ بن گئے, اور نعرہ پورا لگتا ہے. نعرے والا پورا وہ جو ٹیمپو بنتا ہے وہ نعرے والا ہی ہے, عمران احمد خان نیازی. یار اب بندہ کیا کہے, یہاں پہ کیا تبصرہ کرے. یہ جو گلا پھاڑ عمران خان کے نام جو ہے وہ نفرت اور دہشت گردی کی علامت ہے. صحیح کہہ رہے ہوں گے حضور آپ, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے تو جو دیکھا ہے, جو دیکھ رہا ہوں, وہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا ناظرین, ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو ملنے والی سزا نے ایٹ لیسٹ اجتماعی شعور کے ٹھہرے ہوئے پانی میں وقتی سے ہی ارتعاش ضرور پیدا کیا ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہماری عدلیہ اور سماجی انصاف کی فراہمی کے سب ادارے توقع سے زیادہ رفتار سے فنا کے گھاٹ اترنے لگے ہیں. بہت یعنی سپیڈ اتنی, یہ تو فنا کے گھاٹ تو اتر ہی رہے تھے, لیکن اتنی تیزی کے ساتھ یہ اندازہ نہیں تھا. جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ کل جو 2 نوجوان وکلا کے ساتھ ہوا ہے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے, یا 70 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا 2 سال سے جیل میں ہونا صرف اس لیے کہ وہ اپنے ضمیر کی قیدی ہیں, یہ سب تشدد کو معمول بنانے کی مثالیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس رویے کو ختم کریں. اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل اس کی قیمت سب کو چکانا پڑے گی. وہ مزید کہتے ہیں کہ جب اشرافیہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھے گی تو اس کے ہر فیصلے کا بوجھ سب سے کمزور لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. یہ اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غلامی کا دور کبھی ختم نہیں ہوا اور غلام ہمیشہ جج بنتا ہے. لوگوں کا ذاتی مقصد شامل ہو جاتا ہے اور عام آدمی متاثر ہوتا ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. دوسری طرف وکلا ہیں جنہوں نے ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلی نکالی ہے اور عدالتوں کا بیک آؤٹ کیا اور عدالتی احاطے میں پولیس کو داخل نہیں ہونے دیا. بہتر ہوتا وکلا یہ احتجاج اس وقت شروع کر دیتے جب ترمیم کر کے آئین کا کچلا کیا گیا تھا, حلیہ بگاڑا گیا تھا. آج صورتحال اس وقت بگڑی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک وکیل سے عدالت کے اندر وکلا کی ہڑتال کے متعلق پوچھا تو اس وکیل نے کہا کہ جی ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی سزا کے خلاف وکلا عدالتوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اس پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ کیا آپ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو وکیل سمجھتے ہیں؟ میرے چیمبر میں آنا, میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں. ناظرین اس مکالمے کے بارے میں پڑھ کر میں ذاتی طور پر بہت حیران ہوا کہ ایک دوسری عدالت کے 14ویں نمبر کے جج جسے ایک دوسری عدالت میں لا کر چیف جسٹس بنا دیا گیا, اس کی عدالت کے دیگر جج اسے چیف جسٹس نہیں مانتے. وہ وکلا کو وکلا نہیں سمجھتا, لائسنس یافتہ وکلا, اسی بار کے وکلا کو وہ وکلا نہیں سمجھتا. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے ناظرین. اچھا ناظرین, اس خاکسار نے جب چند دن پہلے یہ خبر بریک کی
کہ ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، تو اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد 25 سال سے زائد عمر کے ووٹرز کے اعداد و شمار پر غور کیا، تو پھر غور کرنے والوں کو بھی پتہ چلا اور عوام الناس کو بھی پتہ چلا کہ 26 سے 45 سال کے ووٹرز کی بھی اتنی تعداد ہے کہ وہ الیکشن کا پانسا پلٹنے کے لیے کافی ہے، اور اس عمر کے ووٹر بھی عمران خان پر جان جھڑکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب ووٹرز کی عمر 25 سال کیے جانے کے معاملے سے شاید پیچھے ہٹا جا رہا ہے۔ البتہ ایک نئی تجویز کسی لیول پہ فلوٹ کی جا رہی ہے کہ جی موجودہ نظام میں صرف گریجویٹس کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ جوش پہلے بھی کچھ لوگوں کو چڑھا تھا، اور مجھے یاد ہے مشرف دور میں بھی اس تجویز پہ بہت شدت سے بڑا سنجیدگی سے غور کیا گیا تھا، یعنی ان کے خیال میں الیکٹورل کالج کو بہت محدود کر دیا جائے۔ تو تھوڑی بہت ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس وقت ملک میں گریجویٹس کی تعداد 1.25 سے 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے، مگر اس میں بھی قباحت یہ ہے کہ ان گریجویٹس میں سب سے بڑا گروپ 25 سے 45 سال کا ایج گروپ ہے، اس لیے صرف گریجویٹس کو بھی عوامی ووٹ کا حق دینے سے میرا خیال کام نہیں چلے گا۔ میرا خیال یہ بھی شرط لگانا پڑے گی کہ حکومت دینے کے لیے صرف ووٹ دینے کے لیے صرف گریجویٹ ہی اہل ہوں گے، وہ گریجویٹ اہل ہوں گے جنہوں نے 1985 سے پہلے گریجویشن کی ہو، یا یہ ہو کہ جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ گریجویشن کی ہو، یا کوئی اس طرح کا کرنا پینا، گریجویشن کی بھی کوئی قسم نکالنی پڑے گی۔ یا ویسے گورنمنٹ کالج کے آپ لگا کے دیکھ لیں، جو وہ مرضی کر کے دیکھ لیں، بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے پہلے آئین کو مائنس کیا گیا، عدالت کو مائنس کیا گیا، پارلیمنٹ کو مائنس کیا گیا، جمہوریت کو مائنس کیا گیا، اور ایک شخص کی وجہ سے تمام اداروں کو مفلوج کیا گیا۔ اب نوجوانوں کو مائنس کیا جا رہا ہے یا کرنے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، یقین کریں پھر بھی مقصد حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وقت سے پہلے ناظرین، عدالتی سزاؤں کی خبر دینے والے ہمارے بھائی حسن ایوب صاحب کا تازہ فرمان یہ ہے کہ GHQ حملہ کیس میں بھی عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور جنوری کے اسی مہینے میں ہی اس حوالے سے بڑی خبر آ جائے گی، یعنی انہیں سزا سنا دی جائے گی، پھر باہر سے کھانے دیسی گھی میں بنے ککڑ سب بند ہو جائیں گے۔ اس پر حسن ایوب صاحب سے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ عمران خان کو پہلے ہی بوگس مقدمات میں 60-70 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، ایک کیس اور سے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایک خبر جو ہے وہ حسن ایوب صاحب کو یہ بھی دے دوں کہ آپ کے یہ بیان سننے کے بعد کچھ PTI والوں سے رابطہ کیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا، PTI والوں کا یہی کہنا تھا کہ جی عمران خان کو سزائیں دیتے جائیں، وہ عوام کے دلوں کے تخت پر راج کرتا رہے گا، نئی سزا محبت کے نئے دروازے کھول دے گی۔ پس زندہ ہونے کے باوجود ایک سایہ ہے جو ذہنوں پر منڈلا رہا ہے، جس نے حکمرانوں کی سیاست غرق کر کے رکھ دی ہے۔ PTI والے کہتے ہیں کہ جی سزاؤں کے باوجود قیدی ہی امیدوں کا مرکز ہے۔ کتنا صحیح کہتے ہیں، کتنا غلط کہتے ہیں، ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیں۔ چلتے چلتے ناظرین اسد رضا سحر کے 2-4 اشعار سن لیں۔ کھولیں گے نہیں قفل نہ پہچان کریں گے، ہم دور سے اندازہ زندان کریں گے، صحرا میں اتاریں گے سفینے میرے ملاح، دریا تیرے پانی کو پریشان کریں گے، ایک بار فقط اذن ملاقات عطا ہو، پھر وصل کی خواہش نہ میری جان کریں گے، یہ ہجر زدہ لوگ اگر روتے رہے تو بپھرے ہوئے دریا کو بھی حیران کریں گے، اس طرز ہنرمندی سے ہم اس کو چھوئیں گے، پتھر بھی اگر ہے اسے مرجان کریں گے، پتھر بھی اگر ہے اسے مرجان کریں گے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ